Right now in this room we are having Safar or Kahani. Yeah, and Gigi, Mustansir Hussain Tarar Saab is going to have a conversation with Asghar Nadeem Sayyid is here, is going to have a conversation with Mustansir Hussain Tarar Saab. Please welcome them, and after that we will have another session, a tribute to yeah. Please welcome them. Hello. جی خواتین و حضرات، ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. اصغر ندیم سید کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. پاکستانی مصنفوں کے جھرمٹ میں اصغر ندیم سید کا نام اور مقام ممتاز ہے. آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے کھیل لکھے، جن میں ہوائیں، چاند گرہن، غلام گردش، نجات، پیاس، ان سارے ڈراموں کو ٹی وی ناظرین نے بے حد سراہا. اس کے ساتھ ہی آپ ایک شاعر، افسانہ نگار اور کالم نویس بھی ہیں. پیشے کے اعتبار سے آپ ایک استاد ہیں اور اپنی اس پہچان پر آپ کو فخر ہے. اور جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ ان کے نام کا کمال ہے کہ بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں شرح خواندگی میں اضافہ کرنے والوں میں تارڑ صاحب کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا. خواتین و حضرات، میں مستنصر حسین تارڑ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ اس سیشن میں شریک ہیں. یہ گفتگو ہوگی تارڑ صاحب کے ساتھ ان کے فن کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے اور ان کے جو شغف ہیں ان کے حوالے سے. پہلے میں تھوڑا سا یہ معذرت کہ تھوڑا یہ دیر سے شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ تارڑ صاحب کو اطلاع نہیں تھی کہ یہ سیشن تبدیل ہوا ہے. خیر، تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. اس کا سفر اور کہانی، میں اگر اس کا عنوان رکھتا تو یوں رکھتا کہ کہانی کا سفر، کہ مسلسل جو مستنصر کا کام ہے وہ کہانی ہی کا ایک سفر ہے جو کئی روپ میں ہے. سفر نامے میں بھی ہے، افسانے میں بھی ہے، ناول میں بھی ہے، یا ان کی جو بھی تحریریں کسی بھی حوالے سے ہیں ان سب میں ایک نیریٹو کہانی کا ہی ملتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ان میں ایک کہانی کار موجود ہے. وہ جب بھی قلم اٹھاتا ہے کہانی کہیں نہ کہیں سے ان کے قریب آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو بھی لکھتے ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں کہانی میں. تو تارڑ صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ KLF میں عبداللہ حسین اور انتظار حسین ہوتے تھے. آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ہستیاں ہمارے درمیان نہیں ہیں. میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ کام کر رہا ہے؟ یہ پلیز ہیلو، پلیز چیک دا مائک. ہیلو میں خود ہیلو. چل ہیلو یار یہ اس نہیں کو آ چیک کریں. ہیلو. جی اصغر، میرے لیے یہ میں آرٹس کونسل کا تھا یہاں پہ ادبی میلہ، اینڈ لاسٹ مومنٹ پہ مجھے احساس ہوا کہ آج تک جب بھی میں کسی بھی لٹریری فیسٹیول میں گیا ہوں ہمیشہ عبداللہ حسین میرے ساتھ ہوتے تھے.
اور میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوا. اس بار بھی میں نے بہت بار سوچا, لیکن باہر طور زندگی رواں دواں رہتی ہے. اسی حوالے سے عبداللہ حسین کے بارے میں کل سیشن ہے, وہاں پہ تفصیلی گفتگو کر لیں گے ہم. لیکن یہ ہے کہ بھئی میں بھی پچھلے دنوں کچھ بیمار ہو گیا, کافی سیریس. اور عبداللہ کی بیگم نے مجھے بتایا کہ عبداللہ جب کومے میں گئے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگے نہیں, تو آخری انہوں نے فکرہ یہی کہا ہے کہ میں مستنصر کے بارے میں بہت فکر مند ہوں, وہ مجھے بیمار اچھا نہیں لگتا, اسے صحت مند ہو جانا چاہیے. یہ آخری فکرہ تھا اس کا. اور انتظار صاحب کا نور, ان کی بیٹی عبداللہ کی, وہ آئی میرے پاس کچھ کتابوں کے حوالے سے. تو میں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں, اور کہنے لگی آپ بابا کے بغیر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں, لیکن ہم نے وہاں بابا کو یاد کرنا ہے, ہمارا ایک اسپیشل سیشن ہے, اور اس میں میرے علاوہ اور بھی چند لوگ ہیں, اور اس کی صدارت انتظار حسین کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو معلوم نہیں, انتظار صاحب تو 2 دن سے وینٹیلیٹر پر ہیں, اور مجھے کچھ اطلاع نہیں تھی. یہ ایک عجیب حیرت انگیز وقوع ہے کہ رائٹ ناؤ جو سب سے بڑے افسانہ نگار انتظار سب کانٹیننٹ کے, وہ بیمار ہوتے ہیں اور کہیں خبر نہیں لگتی, بلکہ ایکٹریسز کی خبر لگ جاتی کہ فلاں بیمار ہو گئی, وہاں پہ چیف منسٹر نے گلدستہ بھیجا اور یہ وہ, لیکن انتظار کی علالت کی مجھے خبر نہیں ہے. اچھا, جب میں بیمار تھا تو عبداللہ بھی آ جاتے تھے اپنی ویل چیئر پہ, اور اس کے بعد ایک روز انتظار صاحب بھی آ گئے, تو مسعود اشر ان کے ساتھ تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں انہوں نے اتنی تکلیف کی ہے, بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کے آئیں. تو مسعود کہنے لگے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ تمہارے آپریشن ہوئے ہیں اور تمہارے مطلب کچھ ذرا کریٹیکل معاملہ ہوا ہے, تو یہ بے چین ہو گئے, اور کہنے لگے کہ میں نے ہر صورت جانا ہے, چاہے تم مجھے اٹھا کے لے کے جاؤ. ٹل دیٹ ٹائم آئی ہیڈ نیور کنسیوڈ کہ انتظار صاحب کے اندر میرے لیے اتنی زیادہ الفت. تو باہر طور میں گیا جب وہ بیمار تھے اور وینٹیلیٹر پہ تھے, اور میری خواہش یہی تھی کہ میں ان کو نہ دیکھتا اس طرح, اور مجھے احساس ہوا کہ انسان کے لیے مطلب اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے ڈیتھ. اٹس سو انڈگنیفائڈ دا وے آئی سا ہم. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلس, لیکن میں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ ان کی یہ آزمائش ختم کر دیں. تو اگلے روز تک ان کا انتقال ہو گیا. میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک جریدہ نکلتا ہے کولاج, تو اسپیشل اس کا گلزار نمبر آیا. تو گلزار صاحب کے ساتھ میرے بھی روابط ہیں. یہ کہانیاں جو پڑھی ہوئی ہیں اس میں نے کچھ تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے میری ایک کہانی بابا بغلوس پر کچھ نظمیں لکھی تھی جو ان کے مجموعے میں شامل ہے. کبھی ملا نہیں تھا, کبھی بات نہیں ہوئی تھی. تو کولاج میں نے بھی ایک مضمون لکھا گلزار صاحب کے حوالے سے. تو ان کا فون آیا اور پہلی مرتبہ ان سے بات ہوئی, تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایک رومال بھجوا دو. میں نے کہا گلزار صاحب رومال کا آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے آپ کا جو مضمون میں نے پڑھا ہے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی ہے, اس کو پوچھنا چاہتا ہوں, تو ایک رومال بھجوا دو. میں نے کہا جی میں بھجوا دوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ بھجوا دو. اور آج عبداللہ حسین اور انتظار حسین کے پاس بھی میرا کچھ سامان پڑا ہے, اور مجھے نہیں خبر کہ میں کیسے ان تک یہ پیغام بھجواؤں کہ وہ جو سامان ہے الفت کا اور محبت کا اور چاہت کا اور ان کی موجودگی کا, ہم ایک پورے زمانے میں رہتے ہیں, اور اس زمانے میں مختلف آسمان ہوتے ہیں مختلف ادیبوں کے جو ایک مشترکہ چھت بن جاتے ہیں. تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو زمانہ ہے, مجھے فخر ہے کہ میں عبداللہ اور انتظار کے عہد میں تھا, اور ان سے میں نے کچھ سیکھا بھی, ان سے جو بھی دوستیاں رہیں. لیکن مطلب ہے کہ دھوپ زیادہ ہو گئی ہے, سایہ کم ہو گیا ان کے جانے سے. انتظار صاحب کو جب میں بس ایک جملہ بولوں گا, ہاسپٹل ہم لے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ آخری جملہ تھا ان کا, کہ مجھے مشینوں پہ نہ ڈالنا, جو سانس آ رہی ہے اس کو اگر تو نیچرل آئے گی تو ٹھیک ہے, مصنوعی سانس پہ مجھے نہ رکھنا. بہرحال ہم نے
یاد کیا اور یاد تو چلتی رہے گی، اس لیے کہ ابھی تھوڑا ڈیٹیچ ہوں گے اس وقت سے، تو بہت ساری باتیں دستک دیں گی اور ہمیں کہیں گی کہ ہمیں لکھو، تو وہ لکھا جائے گا. تو تارڑ صاحب کا سے ہم جو بات کر رہے ہیں، اب ہم ان کے فن کی طرف آتے ہیں. تو اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو ان کی کتابیں اوپر نیچے 3-4 آئیں. ایک تو 15 کہانیاں جو ان کے افسانے ہیں جن کا بھی ذکر کر رہے تھے، اس سے کچھ پہلے ان کا چین کا سفرنامہ یارکند، جس پہ پچھلی بار تارڑ صاحب سے گفتگو یہی ہوئی تھی. اور اب 3 اور سفرنامے ان کے آئے ہیں. ایک راکا پوشی کے حوالے سے، ایک آسٹریلیا آوارگی ہے، اور ایک نیو یارک کے سورنگ. تو یہ 3 جو ان کے سفرنام. اب حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک لکھنے والا ماشاءاللہ کہ اس کا سفر اتنی تندہی سے اور محنت سے جاری ہے، اور ہر کام میں کہانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. جو خاص خوبی مستنصر کے سفرناموں کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے یا جو کچھ وقت وہاں گزر رہا ہے اس سرزمین پر، صرف اس کا احوال نہیں ہے. جو کچھ وہاں موجود نہیں ہے یا اس کے پس منظر میں ہے یا اس کے ریفرنس میں ہے یا اس سے تعلق رکھتا ہے، وہ ساری چیزیں یادداشت بن کر ان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ جو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تاریخ سے، اپنے آپ کو تہذیب سے، وہ ان کا مطالعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے اپنا پیشن بھی ہو سکتا ہے تہذیبوں کے حوالے سے، لوگوں کے معاشرت کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں اکیلا بھی 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں ان پہ، لیکن پابندی ہے مجھ پہ، میں نے تو گفتگو ان کے ساتھ کرنی ہے. تو تارڑ صاحب اس حوالے سے کچھ آپ پڑھنا چاہیں یا کچھ پیچھے. یہ آپ نے سفرناموں کی بات کی ہے، میں تھوڑی سی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سفرنامے کو لکھنا جو ہے ایک بہت بڑا پرویلیج جو سفرنامہ نگار کے پاس ہے، جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، کہ جب وہ ایک ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو اس کو پھر وہ ری لیو کرتا ہے. یعنی عام لوگ ایک ایکسپیرینس کو صرف ایک دفعہ ہی اس لمحے سے گزر جاتے ہیں، لیکن سفرنامہ نگار پھر واپس جاتا ہے اور اس لمحے کو ری لیو کرتا ہے. وہ شاید 2 پل کا لمحہ ہو، لیکن جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو اس میں 2 دن لگتے ہیں. یعنی میں نے غار حرا میں 1 رات گزاری تھی، اس کو لکھنے میں مجھے 6 ماہ لگے. گویا میں 6 ماہ غار حرا میں رہا، فزیکلی نہیں، اسپریچولی کہہ لیں یا مطلب حسیات کے حوالے سے. ایک تو یہ میں انجوائے کرتا ہوں سفرنامے میں کہ یہ پرویلیج میرے پاس ہے کہ میں اپنا جو بھی سفر کرتا ہوں اس کو وہ پھیل جاتا ہے. وہ چند لمحوں کا جو سفر ہے وہ کئی دنوں پر، پوری حیات پر ایٹ ٹائمز وہ پھیل جاتا ہے. باقی مجھ سے یہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ جی میرے 14-15 سفرنامے ہیں ناردرن ایریا کے حوالے سے، تو یہ پتھروں کے بارے میں آپ نے لکھی ہیں اتنی ساری کتابیں، تو کیوں، مطلب کیا آپ محسوس کیا کرتے؟ تو میں نے کہیں ابن العربی کا قول پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ درویش جب جنگل میں جاتا ہے تو وہاں جتنے گل بوٹے ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں وہ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور درویش ان کا کلام سمجھتا ہے. میں درویش تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں پتھروں کی زبان سمجھتا ہوں. فہمیدہ ریاض والی پتھر کی زبان نہیں ہے، یہ باقاعدہ پتھروں کی زبان ہے. چنانچہ یہ ساری ایک مسٹک حوالے سے بھی گفتگو آگے بڑھ سکتی، لیکن یہ 15 کہانیوں کی جو میری آئی ہے کتاب، اس کے اوپر بہت عمدہ گفتگو کی فیصل آباد میں اصغر نے. تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ 25 سال کے بعد، پہلا میرا مجموعہ آیا تھا سیاہ آنکھ میں تصویر، تو 25 سال کے بعد کیوں یہ مجموعہ آیا؟ اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے. اور عبداللہ، میں نے ریفرنس دیا ہے کہ عبداللہ حسین اور مجھ میں ایک بہت بڑی خامی، ہم کوئی چیز لکھنے بیٹھیں تو وہ مختصر نہیں رہتی، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور اس میں پاسبلٹیز مختلف اور راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے شارٹ سٹوری کے لیے تو آپ کو ذرا مختصر ہونا پڑتا ہے. چنانچہ ایک 20-22 برس گزر گئے، تو 20 سال پہلے میں نے ایک کہانی لکھی تھی، یہ کہانی کون لکھ رہا ہے، وہ شاید فنون میں شائع ہوئی.
تو ایک روز میں نے سوچا کہ اس کا مرکزی آئیڈیا بہت اسٹرانگ تھا، تو اس کو کیوں نہ میں دوبارہ لکھ لوں، میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں. وہ جب میں لکھ رہا تھا کہانی تو میرا خیال ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ تمام جتنی کہانیاں ہیں یہ میرے ذہن میں آتی گئیں اور ان کے میں نوٹس تیار کرتا رہا. تو 14-15 کہانیاں 1 ماہ میں ان کے رف نوٹس جو تھے وہ تیار تھے مکمل ان کی. اور میں یہی جان پایا کہ کہانی ڈیفینیٹلی آس پاس تھی، لیکن وہاں جو ناول تھے اور سفرنامے تھے وہ ان سے خوفزدہ ہو کے بہت پرے چلی گئی تھی، لیکن وہ منتظر تھی میری توجہ کی. تو جب میں نے توجہ ادھر کی تو ساری کہانیاں جو ہیں وہ چلی آئیں. اس کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ بھئی ان کے موضوعات سارے مختلف ہیں. مجھ میں اگر آپ تلاش کریں گے نا کہ جی تارڑ کا اسلوب کیا ہے یا وہ نہیں ہوگا. میرا کوئی اسلوب نہیں ہے کیونکہ ہر کہانی اپنا اسلوب لے کے آتی ہے اور میں اس کو جو کچھ میرے پاس ذخیرہ الفاظ ہے اس کے مطابق نہیں تولتا کہ میں نے اس سے کہانی لکھنی ہے، بلکہ وہ کہانی اپنے لفظ اور اپنے اظہار خود لے کے آتی ہے. تو اس میں میں 5-6 ایکسٹریکٹس 5-5 منٹ کے وہ پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. درمیان میں آپ بھی بات کر سکتے ہیں. ایک بات اس سے پہلے وہ اپنے اقتباس چنے. سفر نامے کے حوالے سے میں نے جو ایک تجربہ کیا تارڑ صاحب کے ساتھ، ایک دفعہ تاج محل کا وزٹ تھا، ہم کر رہے تھے، دونوں ہم ساتھ تھے. تو ذرا سا آگے بڑھے تو ایک کبوتر ایک گنبد سے اڑ کے دوسرے گنبد پہ، چھوٹے گنبد پہ جا کے بیٹھ گیا. تو تارڑ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو پرندہ اڑا ہے اس کی یہ اڑان میرے سفر نامے کے 20 صفحے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ گویا آپ کا پرندہ ماضی میں کہیں اڑان کرے گا، مستقبل میں اڑان کرے گا، کہیں تو کرے گا، تبھی تو 20 صفحے پورے ہوں گے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا آرٹ ہے کہ کس طریقے سے تاریخ کو موجود کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کا رشتہ پیدا کرنا ہے. پلیز. اچھا، اس پرندے کی ایک بات جو خاص ہے، وہ 3-4 رنگ کا کوئی پرندہ تھا نامعلوم سا. تو بھری دوپہر تھی، اصغر بھی میرے ساتھ تھے. تو وہ جمنا کی جانب سے بلند ہوا اور اس کے سب رنگ دکھائی دے رہے تھے کہ اس پس منظر میں آسمان تھا. اس کے بعد جب وہ تاج کے آگے آیا پرواز کی تو وہ بالکل سفید ہو گیا، اس کے رنگ غائب ہو گئے، کیونکہ یہ تاج کی جو سفیدی تھی اس نے اس کے رنگ چوس لیے تھے. اور جب وہ آخری گنبد سے پرے ہوا اور ایک مرتبہ پھر آسمان پس منظر میں آیا تو وہ پھر سے رنگین ہو گیا. تو وہ یہ کہنے لگا کہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو آپ کیا لکھو گے؟ میں نے کہا کہ میں اس پرندے کے بارے میں لکھوں گا. میری کہانی یہ جوہر میں ڈوب چکی لڑکی، اس کا 5-7 لائنیں میں. جوہر میں ڈوب چکی لڑکی میری بیوی ہے، اس کے گھنے گیلے بالوں میں ابھی تک جوہر کی گدلاہٹ بھرے پانیوں کی گدلی بوندیں آلودہ شبنم کے قطروں کی مانند لرزتی ہیں اور کائی کی مردہ ہو چکی لجلجی ہریاول کے لوتھڑے اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اس کا مکیش بھرا دوپٹہ جسے وہ اوڑھتی تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے دھوپوں سے کملائے ہوئے چہرے کے گرد رات ہو گئی ہے اور اس میں مکیش کے تارے دمکتے ہیں. جب وہ ڈوبی تو اس کے سر سے الگ ہوا ایک بے جان بام مچھلی کی مانند تہ میں سے اٹھتا جوہر کی سطح پر نمودار ہو کر تیرنے لگا. اس کے دوپٹے کے تقریباً بے وزن وجود نے اسے آسانی سے ابھرنے دیا تاکہ وہ سطح پر آ کر آسانی سے سانس بھرنے لگا. لیکن اس کا وجود کا وزن تھا، جوانی کا، چھاتیوں اور کولوں کو باہر تھا، تو وہ ابھر نہ سکی، ڈوبی رہی. جوہر میں ڈوب چکی لڑکی میری بیوی ہے. اس میں پہلی کہانی، اگرچہ ہمارا موضوع صرف 15 کہانیاں نہیں ہے، لیکن چونکہ اب انہوں نے پڑھا، اس میں جو پہلی کہانی ہے وہ بہت کمال کی کہانی ہے کہ اس میں تارڑ صاحب نے اپنے والد کی زندگی کو مختلف واقعات کے پس منظر میں بیان کیا ہے اور اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ان کے والد سے زیادہ ان کا ایک کردار بن گیا ہے. اور یہی اس کہانی کی خوبی ہے کہ وہ جو شخصیت ان کی زندگی میں ہے
وہ ان کا کردار کیسے بنی اور پھر انہوں نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا اور کس طرح ایکسپلور کیا ڈفرینٹ مومنٹس میں اور بہت سارے واقعات میں. تو یہ اور کچھ اگر جی وہ اس کہانی کا نام ہے پھولوں والی پہاڑی. میرے والد ایک جگہ میں نے لکھا ہے کہ اگر مٹی کا کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ میرا باپ ہوتا, کیونکہ مٹی کی خوشبو اور مہک کو وہ پرکھ سکتے تھے. بہت دور دور سے لوگ آتے تھے جب متحدہ ہندوستان تھا, یو پی سے, بہار سے, بنگال سے, اور وہ اپنی مٹی ساتھ لے کے آتے, اور میرے والد صاحب اسے سنتے تھے اور انہیں بتا دیتے تھے کہ کون سی فصل اس میں زرخیزی ظاہر کرے گی, کون کون سی فصلیں موزوں نہیں ہیں, اور اگر مٹی میں وہ نم نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے تو وہ کون سے طریقے ہیں جن سے وہ مٹی طاقتور ہو سکتی ہے. تو ہمارا ایک فارم تھا سری نگر میں, وہاں پہ پھولوں کے بیج تیار کیے جاتے تھے. تو والد صاحب اکثر جاتے تھے کشمیر, تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک قصہ سنایا تھا جس کو میں نے کہانی میں بدلا کہ راستے میں کہیں بس کھڑی ہوئی تو یہ نوجوان تھے, تو یہ ادھر ادھر نکل گئے, تو وہاں ایک پہاڑی تھی, تو انہوں نے اس کی مٹی کو سونگا اور وہ بڑی زرخیز مٹی تھی, لیکن وہ وہاں پہ گھاس پھونس تھا. ان کے پاس بیجوں کی ایک پوٹلی تھی مختلف پھولوں کی. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ بھاگ دوڑ کر کے, کیونکہ 15 منٹ کے اندر اندر بس جا رہی تھی, تو انہوں نے اس چھوٹی سی جو پہاڑی ہے وہاں پہ زمین کھود کھود کے نا مختلف جگہوں پہ انہوں نے وہ بیج جو ہے وہ بو دیے. اس کے بعد 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ بس نے وہ موڑ کاٹا جس کے آگے وہ ویران پہاڑی نظر آتی, تو یکدم لگا کہ ایک پھولوں کا انبار ہے جو میری طرف چلا آ رہا ہے, کیونکہ اس دوران وہ تمام پودے بڑے ہو گئے تھے اور سب کو پھول لگ گئے تھے. اور اس آبادی کے جو لوگ محنت مزدوری کرنے نیچے پنجاب آیا کرتے تھے, وہاں پہ ٹورسٹوں نے آنا شروع کر دیا اس پہاڑی کو دیکھنے کے لیے. تو یہ چیز مجھے بڑی فیسنیٹ کرتی تھی, اور ہمیشہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی آخری خواہشوں میں ایک یہ بھی تھی کہ کاش میں ایک مرتبہ پھر وہاں جاتا اور دیکھتا کہ میرے لگائے ہوئے پھول ابھی تک وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں. میرے والد کا یہی وتیرہ تھا کہ انہیں کوئی منافع بخش کاروبار کرنا نہیں آتا تھا, بس یہ ہے کہ جہاں بھی ویرانی ہو وہاں پہ پھول لگانے آتے تھے. اور ایک اپنا ذاتی سا کہ تارڑ صاحب سے جو میرا رشتہ بنا 70s 80s کا شروع کا وقت, تو اس وقت ان کے والد صاحب جن کا پورا ذکر ہوا, بیجوں کی جو دکان تھی اس میں بیٹھتے تھے, اور پھر کچھ دیر کے لیے تارڑ صاحب وہاں بیٹھتے تھے. تو اس دوران ہمارے لیے موقع ہوتا تھا کہ ہم جا کے نشست جمائیں. تو بہت ساری باتیں اسی جگہ پر ہوئیں تارڑ صاحب سے, اور یہ ان کا وہ وقت ہے جب سفر نامے سے انہوں نے آغاز کیا, نکلے تیری تلاش میں اور اندلس میں اجنبی. تو یہ 2 سفر نامے ایسے ثابت ہوئے سفر نامے کی روایت میں یا صنف میں کہ جنہوں نے ایک انقلاب, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اتنی زیادہ پڑھی گئی, اور اس میں تاریخ سے لے کر تہذیب اور دوسرے حوالے بھی شامل تھے. لیکن ایک لطیفہ بھی اس وقت ہوا, وہ ظاہر ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے, کہ ان کے سفر ناموں میں لڑکیاں بہت خوبصورت طریقے سے آتی تھیں اور ان کے ساتھ ہم سفر ہوتی تھیں. تو اس پہ کسی صاحب نے یہ لکھا کہ میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا, تو میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اس کو اونگھ آئی اور اس نے سر میرے شانے پہ رکھا, تو میں نے اس کا کندھا ہلا کے کہا, بی بی میں مستنصر حسین تارڑ نہیں ہوں. اچھا, میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں پہلے بھی کہ ڈیفینیٹلی میرا پہلا سفر نامہ تھا اور میں بہت نادان تھا. اب تو میں بہت چالاک اور زیرک اور بہت کیلکولیٹڈ شخص جس طرح کے سارے لوگوں کو ہونا چاہیے, ادیبوں کو, میں بھی ویسا ہو گیا ہوں. لیکن میں بہت سادہ تھا. میرا یہ خیال تھا کہ جو کچھ مجھ پہ بیتا ہے وہ مجھے سارا کچھ لکھ دینا چاہیے, اور وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا.
مجھے وہاں پہ یہ لکھنا چاہیے تھا کہ فلاں جگہ میں پہنچا تو وہاں پہ کی مسجد بڑی اچھی تھی, وہاں میں نے نماز پڑھی, یا مطلب کہ یا میں نے نائٹ کلب کے اندر جھانکا اور لاہور پڑھا اور مغرب کی جو ہے بے حیائی اس کے اوپر میں نے مطلب یہ کیا. وہ مجھے تب یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ لکھنا چاہیے. مطلب ہے کہ اس زمانے میں بہت کم لوگ یورپ جاتے تھے اور میں پیدل سفر کرتا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ رفاقت جو ہے وہ ایک آٹومیٹکلی ڈیولپ کر جاتی ہے. لیکن یہ ایک اور جواز تھا کہ جب میں تو جس دکان کی اس نے بات کی ہے, میرا کوئی ادیب بننے کا ارادہ نہیں تھا. میں تو بس حالات کے تحت مطلب ایک تنکا جس طرح پہاڑی ندی میں بہتا چلا جاتا ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, تو میرے بس نصیب میں تھا کہ میں نے لکھنا ہے. تو وہ میری پہلی کتاب نکلے تیری تلاش میں چھپی, وہ ماسکو کے اردو کے نصاب میں شامل ہو گئی. 3-4 سال پہلے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا لیکچرز کے لیے, اور وہاں پہ یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے بہت زیادہ پرائڈ تھی کہ گالینا ڈشینکو ہے ان کی بہت سینئر پروفیسر ہے اردو کی, اور ان کے ساتھ تھی لڈمیلا واسلووا جنہوں نے فیض صاحب کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم پاکستان کو فیض کی شاعری اور تارڑ کی نثر کے حوالے سے جانتے ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑا ایک کمپلیمنٹ تھا, اور لوگوں نے اس میں سے پھر بہانے تلاش کیے کہ کیوں پاپولر ہے. تو انہوں نے کہا جی اس میں لڑکیاں بہت ہوتی. تو ویئر ایز میرے جو 15 سفر نامے ہیں مثلا ناردرن ایریا کے, وہ پتھروں کے بارے میں, وہاں لڑکیاں وہ بھی لوگ پڑھتے. اندرس میں اجنبی میں کوئی ایسی چیز نہیں. خانہ بدوش میں اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہوں کہ تب میری شادی ہو چکی تھی. میں ایک پروسیس سے گزرتا ہوں. جب میں جوان تھا تو پیار کا پہلا شہر لکھتا تھا, میرے محسوسات ویسے تھے اور میں نے ان کو کوئی زیادہ پوشیدہ نہیں کیا. اسی طرح آہستہ آہستہ اب مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بڑھاپے کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صبح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شیشے میں تو ایک بوڑھا گدھ نظر آتا ہے, تو یہ نہ لکھا کریں. میں نے کہا یار جب میں یہ لکھتا تھا کہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے اچھی شکل نظر آتی تھی, تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا تھا اور اب بھی اعتراض ہے, میں کیا بیان کروں. چنانچہ میں عمر کے ساتھ ساتھ چلا ہوں. میں نے مطلب کوئی ایک معتدل جو ہے نا کلائمیٹ, اس میں سفر نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. میں جو آپ کو پڑھا یا جو آپ کے ساتھ ہم رہے تو معلوم ہے مجھے کہ ایک پورا پروسیس ہے اور زمانے ہیں, کوئی ایک زمانہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے, بلکہ آپ زمانے کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کئی سمتوں میں آپ کو لے جاتا ہے اور کئی سمتوں کی خوشبو آپ لے کے واپس آتے ہیں. تو میں اب آؤں گا آپ کے ان 3 سفرناموں کی طرف جو یہ اب لیٹسٹ. اچھا ایک میں ایکسٹریکٹ اور پڑھ لوں کیونکہ 3-4 اور ہے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے پلیز کہانیوں کے حوالے سے. تو ایک آخر میں تھوڑا سا پڑھوں گا. میں نے ایک افسانہ لکھا تھا پشاور انسیڈنٹ پہ, اے میرے ترخان. اس کے بعد یہ 4 سدہ والا ہو گیا, تو آخر میں مجھے اجازت دیجیے اس کا میں صرف ایک مطلب ہے کہ ایکسٹریکٹ تھوڑا سا پڑھوں گا. ایک کہانی ہے میری, ایک سنو ٹائیگر کی سرگزشت. اس پہ بھی بہت اعتراض ہوا کہ یہ آپ کا سنو ٹائیگر جو ہے یہ باتیں کرتا ہے اور ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا, یہ کیا بات تھی. اب یہ ہے کہ بھئی وہ میں نے ویسا محسوس کیا ہے, یہ سمبولک ہے سلسلہ اور اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی ہے. اس کا ایک حصہ میں پڑھتا ہوں کہ جب وہ سنو ٹائیگر ہے, بھوکا ہے اور باہر برف باری جاری ہے اور وہ ایک جھونپڑے میں داخل ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ وہ دودھیا بدن والی تھی اور اس کے بدن پر نیلے رگیں نمایاں ہوتی تھیں جن میں کیسا گرم اور گھنا خون دوڑتا پھرتا ہوگا. رخساروں پر اگرچہ دھوئیں کی ایک پھونک تھی لیکن ان کے اندر تازہ اور گرم لہو کے جھرنے رم جم کرتے مست الست ہوتے میرے پیاسے ہونٹوں کو سندیسے بھیجتے تھے, اور اس کے دودھیا ماس کی مہک ایسی نشہ آور تھی کہ میرے نتنے اس کے خمار سے سرشار پھڑکنے لگے. میری آنکھیں
جن کی سیاہ پتلیاں شکار پر جب ٹھہرتی تھیں تو سکڑنے لگتی تھی اور میری بینائی دو چند ہو جاتی تھی. وہ شکار چاہے کسی تاریک گھاٹی میں پناہ گزین ہو, مجھ پر یوں آشکار ہوتا تھا جیسے اس کے سر پر بجلی کا ایک کوندا بھڑک اٹھا ہو اور اس کی چندھیا دینے والی روشنی میں وہ یوں برہنا اور نمایاں ہو گیا ہو کہ پورے کوہ پامیر میں ہر پتھر, ہر جھاڑی اور ہر بوٹے کی نگاہ اس پر جا ٹھہری ہو. وہ دودھیا بدن والی میری سکڑ چکی پتلیوں میں یوں روشن اور برہنا ہو گئی. میری آنکھیں اس کے وجود پر یوں جا ٹھہریں, مرکوز ہوئیں, جیسے وہ ایک لڑکی نہ ہو, ایک نیل گائے, ایک مارخور, مارکو پولو بھیڑ یا مشک نافہ رکھنے والا بیوقوف ہرن. یہ ہماری داستانوں کی روایت میں بھی ہے کہ پرندے بات کرتے ہیں, جانور بات کرتے ہیں, لیکن یہ خیر ایک اور طرح سے یہ تجربہ آپ نے بیان کیا. تو وہ اقتباس جو آپ کہہ رہے تھے سانیہ پشاور. اب ٹائم کم ہے؟ نہیں ٹائم ہے. نہیں, وہ آخر میں کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی پسند سے پھر. ایک افسانہ ہے جی, باتیں کرتے ہاتھ اور گواہیاں دیتے پاؤں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ روز قیامت آپ کے ہاتھ پاؤں بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے. تو اس آیت سے حوالے سے یہ لکھا ہے, اس میں پورا پڑھا جائے تبھی اس کا آشکار ہوتا ہے کہ کیا ہوا. بالآخر فیصلہ کیا ہوا؟ اس کے چرب زباں ہاتھوں کی باتوں اور پاؤں کی گواہیوں کے نتیجے میں اس مہر بلد شخص کے بارے میں فیصلہ کیا آیا؟ فیصلہ مؤخر ہو گیا. منصف خود تذبذب کا شکار ہو گیا. باتوں اور گواہیوں میں اتنا تضاد تھا کہ اس نے فیصلہ مؤخر کر دیا, کسی اور روز پر اٹھا دیا, کسی اور قیامت پر اٹھا دیا. اس آخری قیامت تک وہ ہاتھ پھر سے خاموش ہو گئے, پاؤں نے اپنی گواہیاں مؤخر کر دیں اور وہ سب بشمول اس شخص ساکت ہو گئے, راکھ میں راکھ ہونے لگے ایک اور قیامت کے انتظار میں. قبروں میں چلے گئے. وہ جو ابھی ابھی مٹی میں مٹی تھے ابھی اٹھائے گئے تھے, اور فیصلہ مؤخر ہوا تو پھر سے مسمار ہو کر کسی اور قیامت کی امید میں مٹی پھر سے ہو گئے. نہ وہ ہاتھ رہے جو باتیں کرتے تھے اور نہ وہ پاؤں جو گواہیاں دیتے تھے. ایک اور آخری قیامت کے انتظار میں پھر سے روپوش ہو گئے. اچھا, اس دوران بہت اچھا, میں ایک سوال آپ سے کر لوں کہ آپ دن میں کب لکھتے ہیں؟ اگر بہت میکینیکل بات میں کر رہا ہوں, کتنا لکھتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کی کتابوں کا سفر ہے وہ مسلسل جاری ہے اور اچھی سے اچھی نثر پڑھنے کو ملتی ہے. تو یہ سارا راز کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا میں معلوم. یہ بس میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں, ایک ڈپلوما سا ہے میرے پاس ٹیکسٹائل وغیرہ کا. تو میں نے ایک تو ساری عمر کوئی نوکری نہیں کی, مجھے پتہ ہی نہیں کہ 9 to 5 نوکری کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس دوران کچھ پیشکشیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں ایک سست الوجود آدمی ہوں, اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ خاص مومنٹ آف ٹائم میں میں نے سوچا کہ میں جو ہمارا پرانا کاروبار تھا اس کو پھر سے شروع کروں, آغاز کروں. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرنا, ٹھیک ہے اس میں تمہیں پیسے تو ملیں گے لیکن تم ناخوش رہو گے, اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی. میں نے کہا کہ قلم کی کمائی جو ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, تو مطلب کہ کس طرح گزارا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی کمپلین نہیں کروں. چنانچہ فرام دیٹ مومنٹ آنورڈس میں نے صرف لکھا. لوگوں نے ملازمتیں بھی کی ہیں, آپ پڑھاتے رہے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, لیکن میں ایک ناکارہ سے شخص ہوں, سوائے لکھنے کے میں نے اور کچھ کیا نہیں. اور میرے لیے جو میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ وفا میرے ساتھ میری رائٹنگ ٹیبل, میرے پین, میرے لیمپ اور وہ سفید کاغذ جو ہیں انہوں نے مجھ سے سب سے زیادہ وفا کی. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کچھ سوچ کے بیٹھا ہوں اور انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہو. چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ میں تقریباً 7 بجے بیٹھ جاتا ہوں اور 11 بجے تک لکھتا ہوں اگر کوئی پروجیکٹ ہے. ان دنوں میں 3 کتابوں پہ کام کر رہا ہوں. ایک سفرنامہ ہے سندھ کا, اس کا نام ہے اور سندھ بہتا رہا. یہاں جمیل عباسی ہوں گے, انہوں نے ارینج کیا تھا 8-10 روز کا. ایک پنجاب کے حوالے سے,
पंजाब के मुख्तलिफ खित्तों के हवाले से, उसका नाम है प्यार का पहला पंजाब, और एक सिर्फ लाहौर के बारे में। मैं हर इतवार को निकल जाता हूँ कन्हैया लाल की और लतीफ़ की और किताबें लेके और पुराने आसार तलाश करता हूँ। उस किताब का नाम है लाहौर आवारगी। अब पता नहीं आपने सवाल क्या पूछा था और जवाब मैंने क्या दिया। ठीक है, मैं अब आपके इस जवाब के हवाले से दो बड़े राइटर्स ने भी तकरीबन इसी तरह की बात की है। मार्केज से किसी ने पूछा कि आप अपने मौज़ूआत कैसे चुनते हैं, तो उसने कहा नहीं, इट इज़ द अदर वे राउंड, मौज़ूआत मुझे चुनते हैं, वो मेरा इंतखाब करते हैं। मिंटो साहब ने भी यही बात लिखी है एक जगह कि मुझे नहीं मालूम कहानी कहाँ से आ रही है, कहानी ने खुद मेरे पास आना होता है, वो अपने आप को खुद लिखवाती है। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि सफ़ेद कागज़ लेता हूँ, अब मुझे पता है कि ये सफ़ेद नहीं रहेगा, मैं सिर्फ 786 लिखता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कहानी कैसे मुकम्मल हो जाती है। तो ये बात इतनी सिंपल तो ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिन राइटर्स ने एक बहुत पुरस्कार दुनिया क्रिएट करनी होती है, तो वो दुनिया ऑलरेडी उनके आसपास होती है, उनको सिर्फ उसे लिखना होता है। जी, अब अगला। क्योंकि वो बच्ची सुरख झंडा दिखा गई, जिस तरह बुल को दिखाते हैं, तो वो टाइम कम है, उनका जी क्वेश्चन आंसर। तो मैं आखिर में, अच्छा, मैं बहुत डीपली चीज़ों को महसूस करने वाला इंसान हूँ। सभी मतलब राइटर होते हैं। मसलन मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से जो मेरा दुख है, मैं जब पेशावर इंसिडेंट हुआ तो मैंने कहा कि एक तो वो ज़ख़म अभी तक हरा है ईस्ट पाकिस्तान का, उसकी अलहदगी का। राख में मैंने उसकी तफसील लिखी है, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो जिस तरह न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था क्राइम्स का, तो कहीं ना कहीं तो ट्रायल हो कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसकी सेपरेशन के लिए, जिनकी साजिशों की वजह से या जिनके जो भी उन्होंने इक़दामात किए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स किसी को सज़ा मिल जाए। और मेरी अपनी हयात में मैं देखूं कि उसको मतलब एक मौत की सज़ा हुई है, और शायद वो मेरा ज़ख़म किसी हद तक वो ऐसा नहीं हुआ। इतना बड़ा क्राइम हिस्ट्री में कमिट किया गया है, एंड नॉट इवन ए सिंगल पर्सन वाज मतलब एक्सिक्यूटेड या जिसको सज़ा दी गई है। उसके बाद मेरे सीने पे जो सबसे ज़्यादा ज़ख़म लगा वो पेशावर में जो 150 बच्चे मारे गए उनका। मैं उसके बारे में लिखना नहीं चाहता था, वो इतनी बड़ी चीज़ थी। तो मुझे यूँ महसूस होता है, मतलब जिस तरह एक बाप के सारे बच्चे मार दिए जाएं तो वो किस तरह इजहार करेगा अपने दुख का, वो नहीं कर सकता। तो काफ़ी अर्सा गुजर गया, और एक दिन वैसे ही मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में एक आइडिया आया। तो इसमें यह है कि एक बंदा है, बूढ़ा आदमी है, वो एक तरखान के पास बैठा हुआ और उससे फरमाइश कर रहा है कि मैं बचपन में तुम्हारे पास आया करता था, तो तू मेरे लिए पालने बनाता था, झूले बनाता था, खिलौने बनाता था, गुल्ली डंडे बनाता था, और मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे लिए बनाता था। तो आज मैं तुम्हारे पास एक और काम के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि तुम ये काम नहीं करते, लेकिन लकड़ी का तो काम करते हो ना, तो मैं तुमसे कुछ ताबूत बनवाने आया हूँ, तो मुझे कुछ ताबूत घर दो। और मुझे पता है कि तुम ताबूत मतलब, लेकिन ये छोटे छोटे ताबूत हैं, ये बड़े नहीं हैं, और इनका जो साइज़ भी छोटा है, तो बस 2 तख्ते ऊपर हो जाएं। अच्छा, और ये है कि भाई उनको इस तरह बनाना जैसे पालने होते हैं, पालने तो बनाते रहते हैं ना, तो उनमें उनको डाल देंगे, वो यही समझेंगे कि हमें झूला झुलाया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये बहुत मेरे दिल पे मतलब रहा। तो मैं इसका एक, क्योंकि पूरा ही पढ़ना चाहिए, तो वो कहता है कि ऐ मेरे तरखान, तू जानता है कि बच्चों के खून में कितनी रवानी होती है, वो बहता है तो बहता ही चला जाता है, जब तक कि सुराखों से छलनी उनके बदन और उन सुराखों में से दिमाग के और बदन के सुराखों में से खून के फव्वारे ऐसे उबलते हैं कि गुमान होता है कि वो कसरे अलहमरा के फव्वारे हैं, जो थमता ही नहीं। सिर्फ एक फ़र्क के साथ, उन फव्वारों में से पानी नहीं छूटता। उन 150 बच्चों के खून के धब्बे ऐसे नहीं कि कितनी बरसातों के बाद धुल जाएंगे, जैसा कि फैज़ साहब ने कहा था, ये धब्बे धुलने वाले नहीं हैं। इन्हें धो डालने के लिए जितनी बरसातें दरकार हैं वो तो रब्बुल इज़्ज़त के भी गुमान में न थी।
بے شک ابد سے ازل تک جتنی بھی برساتیں طے ہو چکی تھیں کہ انہوں نے تو برسنا ہے، خون کے دھبوں کو تو کیا دھلاتی، وہ ان کی اس کلاس ٹیچر کے بھڑکتے ہوئے بدن کو جسے ان سرماؤں نے آگ لگا دی تھی اسے بھی نہ بجھا سکی۔ میں ذرا بھٹک گیا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے تابوتوں میں سوائے ان کے گناہوں وغیرہ کے اور کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ یوں بھی انہوں نے ان مہربانوں کی طفیل اپنی دماغوں میں سے خون کے فوارے چھوٹنے سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیا تھا، تو ان کی دعائے مغفرت کی بھی کچھ حاجت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا گناہ کیے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی بچے نے اپنے ہم جماعت کے ٹفن کیریئر میں سے ایک پراٹھا چرا لیا ہوگا، کسی کی رنگین پینسل غائب کر دی ہوگی، امتحان میں نقل کر لی ہوگی، گھر کا کام نہ کرنے پر ٹیچر سے جھوٹ بول دیا ہوگا کہ سر میری نانی جان بیمار ہو گئی تھی، میں انہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ ویسے تو ان کی بخشش کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں پر انہی کے خون کے چھینٹے۔ چلو چھوڑو بیکار کی بات ہے، جو ہوا سو ہوا۔ یہ پورے 150 بچوں کے خون آلود چھلنی ہو چکے مسخ کر دی گئے لاشیں پڑے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے بھائی۔ انہیں اتنی گہرائی میں دفن کرنا ہے کہ ان کے بدنوں سے پھوٹنے والے خون کے فوارے قبر کی مٹی میں چھید کرتے ہوئے باہر نہ ابل پڑیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی دلچسپ نظارہ ہوگا۔ پورے 150 سرخ فوارے پورے پاکستان کے قبرستانوں میں چھوٹ رہے ہیں، قبرستان شالیمار باغ ہو جائیں گے۔ تیرا اللہ بھلا کرے، مجھے کچھ تابوت گھڑ دے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میں تیرے سرانے آ بیٹھتا تھا بچپن میں، تو مجھے کھلونے بناتا تھا تو میں بچہ تھا، اور تو تب بھی بہت بوڑھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تو کب کا مر چکا ہے، پر کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرا اور کوئی ترخان واقف ہی نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ تو اپنی قبر میں ہی میرے لیے کچھ تابوت گھڑ دے، کچھ جھولے بنا دے، تاکہ میں انہیں ان میں ڈال کر انہیں جھلاؤں اور دفن کر دوں۔ گھڑ دے کچھ تابوت گھڑ دے۔ اے میرے ترخان ہمارے نہیں جیے، اے میرے ترخان ہمارے نہیں جیے، تیرے بچے جیے، کچھ تابوت گھڑ دے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ عام طور پر ایک تصور کبھی رہا ہے کہ بڑے حادثے پر فوری طور پر اعلیٰ تحریر نہیں لکھی جا سکتی، ایک تصور رہا ہے، لیکن اس کہانی کو سن کر ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اچھا سر، میں اس سے یہ جنرلی کہا جاتا ہے، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری، کیونکہ مجھ پر جب تک ہجان نہ طاری ہو، جو کچھ بھی دکھ ہے وہ مجھ پہ اثر انداز نہ ہو رہا ہو، اگر وہ گزر گیا ہے نا تو پھر میری فینٹسی اس میں شامل ہو جائے گی، وہ داستان اس میں شامل ہو جائے گی، جو اصل واقعہ ہے وہ اوجھل ہو جائے گا، خوبصورت کہانی بن جائے گی، ماسٹر پیس بن جائے گا، لیکن یہ وہ داستان نہیں ہوگی جو ان پہ گزری تھی۔ تو میں نارملی ایسٹ پاکستان کا میں نے بہت دیر کے بعد لکھا، لیکن یہ جتنی بھی تحریریں ہیں میرا خیال 10-15 دن کے اندر اس میں ایک کہانی ہے جس میں ایک کرسچن کپل کو اس میں تنور میں ڈال دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہی، اس کے بارے میں بھی ایک کہانی ہے۔ ناردرن ایریا میں جو لوگ مارے گئے، کوئٹہ میں جو لوگ مارے گئے، 4-5 کہانیاں۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو تحریر ہے، فکشن رائٹر جو ہے نا، آپ شاعروں کو بڑی آسانی ہوتی ہے، آپ 1-2 مصرے کہتے ہیں پوری صورتحال کو بیان کر دیتے۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ وہ مصرے کسی بھی سانے پہ منطبق ہو سکتے ہیں، خون کے دھبے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ فلسطین کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نثر نگار کو کمٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی FIR خود لکھنی پڑتی ہے کہ یہ میں نے جرم کیا ہے، تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے آئندہ نسلوں کے لیے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ میں ہمیشہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے مجھ پہ وہ کیفیت جو میں بالکل سٹن ہو جاتا ہوں، میں اسی میں لکھ سکتا ہوں۔ یہ میں اس سے اتفاق اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان پر جو پہلی بڑی تحریر آئی تھی وہ اس سانحے کے ٹھیک 6 مہینے بعد انتظار حسین کی شہر افسوس تھا۔ یہ بالکل انہوں نے اسی ڈیوریشن کے اندر اس کو اتنا فیل کیا کہ اتنا بڑا افسانہ شہر افسوس انہوں نے لکھ دیا۔ تو یہ تو تاریخ میں ہوتا ہے کہ رسپونڈ آپ کسی بھی واقعے کو کس طرح کرتے ہیں، یا وہ واقعہ کیسے آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ۔ تو میں اب چاہوں گا کہ 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، اشارہ ہمیں مل گیا ہے، کویسچن آنسر پلیز۔ مستنصر حسین تارڑ کے کئی حوالے ہیں،
تو آپ فکشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان سے سوال کریں. جی میرا نام ڈاکٹر وسیع ہے. آپ نے مشرقی پاکستان کے سانحے کے حوالے سے بات کی کہ آپ یہ خواہش ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ انصاف ہوتا اور جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے وہ کیفے کردار تک پہنچتے. سر میری نظریے میں 3 ملک انوالو تھے. 3 ملک کے نہیں، میرا خیال ہے کہ اب اس کی الیبوریٹ نہیں کرتے کہ کون انوالو. سر میں صرف یہ کہنا سارٹ آؤٹ نہیں کرتے. میں نام نہیں لے رہا, نہیں, آپ سوال کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. سوال کر I feel all 3 have been accounted for. That's all what I was saying. ٹھیک. نیکسٹ پلیز. جی پہلے آپ. جی آپ نے یورپ اور آسٹریلیا امریکہ کے سفر نامے لکھے, آپ نے افریقہ کا سفر کیوں نہیں کیا, یا اس طرف آپ جو ہے اپنا نیکسٹ آپ پروجیکٹ رکھیں؟ اچھا نہیں, میں کوئی پلانڈ سفر نہیں کرتا کہ میں نے فلاں کے نہیں, میں وہاں پہ نہیں گیا. تو سمجھے آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ہاں نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان نہیں دیکھا تو افریقہ کی کیا بات. میں ساؤتھ افریقہ سے آئی تھی 1 مہینے کے لیے, مگر میرا ڈیلے ہوتا گیا تو آپ سمجھے کہ میں آپ کو انویٹیشن دے رہی ہوں, آپ ضرور آئیں. تھینک یو ویری مچ. انویٹیشن کا فالو اپ بھی کریں, ٹکٹ وغیرہ ہوتا ہے تو. یہ انہوں نے جو بات کی نا پچھلے سیشن جو ہوا پچھلے برس, تو جو ہوتے ہیں آپ کے چاہنے والے, وہ ہوتا ہے یہ کہ بھئی ایک دم آپ کو سامنے پا کے تھوڑے سے نروس ہو جاتے. تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی آپ کے سفر نامے یہ وہ, ہماری تو خواہش ہے کہ آپ سفر آخرت اختیار کریں اور اس کے بعد اس کا تو مجھے فرمائشیں ہوتی رہتی ہیں اس قسم کی. بلکہ یہ ہوا کہ مطلب یہ حمیر اشتیاق بیٹھے, تو پچھلے سال انہوں نے سرخی جمائی تھی ڈان میں, اے ٹیل آف 3 حسینز. تو کسی کرٹک نے کہا تھا کہ بھئی ہم پاکستان کے 3 حسینوں کو فکشن میں مانتے ہیں. ان میں مجھے بھی اس لیے شامل کر لیا گیا کیونکہ وہ شاید رزم میں 3 حسین آنے تھے, لیکن میری اوقات نہیں تھی. تو دراصل میں ان کے سہارے ہی کھڑا ہوا تھا. مطلب ہے کہ اب ان کا سہارا نہیں رہا تو میں بھی مطلب ہے کہ ایسے کھو سا گیا ہوں. تو کیا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ جی وہ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے افریقہ آنے کی. اچھا, نیکسٹ کوشچن. جی آپ مائک لے کے. میرا نام بسما لون ہے. میں نے آپ کی کتاب نیپال نگری پڑھی ہوئی ہے. We've lived in Nepal, my family lived there. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی جگہ جاتے ہیں, جیسے آپ نے بولا تھا کہ آپ ایک سرٹن پوائنٹ پہ 15 پیج لکھ سکتے ہیں. جب آپ نیپال گئے تھے, obviously there's been a massive destruction over there because of the earthquake and everything. آپ کو نیپال کی کیا بات لگی تھی کہ it was the جس وقت آپ گئے تھے it was the only Hindu state in the world. ابھی تو سیکولر ہو گیا, جو ہم رہتے تھے اس وقت بھی تھا. I mean obviously میرے بہت آتے because I lived there, but آپ جب ادھر گئے آپ کے لیے کیا پوائنٹ تھا کہ oh this is what encapsulates it being an only Hindu state in the world, basically dependent on India for everything as we know what's going on right now. کیا آپ کے خیالات تھے اس کے بارے میں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ وارث شاہ کے کچھ شعر ہیں, وہ مجھے اب یاد نہیں, جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ شین سپ فقیر دا دیس کیا, کہ جو ایک سانپ ہے یا ایک شیر ہے یا ایک آوارہ گردہ ہے اس کا کوئی دیش نہیں ہوتا. اور آگے جا کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. چنانچہ جب میں نیپال گیا ہوں تو میرے ذہن میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے اور پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. they were human beings just like us. اور جس طرح باقی ہیومن بینگس کو میں دیکھتا ہوں, میں کوئی خاص اینک پہن کے نہیں دیکھتا کہ یہ تھا. لیکن ایک نتیجے پہ میں پہنچا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور میں قطعی طور پہ محب الوطنی کے دعوے نہیں کرتا کہ بہت نہیں ہوں میں, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ میں جب بھی پرانے زمانے میں یورپ کی سیر کے لیے جاتا تھا بائی زمینی طریقے سے, واپسی پر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں طورخم کے راستے داخل ہوا ہوں اور میں نے اس زمین کو چوما نہ ہو. یہ اتنی خوبصورت جگہ, میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں. اب نیپال کی بات آپ کرتے ہیں, ود ڈیو اپالوجیز, ٹھیک ہے اب کلچر وغیرہ اپنی جگہ, لیکن وہ کھٹمنڈو سے ایبٹ آباد بہت زیادہ حسین, بہت زیادہ گرین ہے. جی
اچھا ہاں اچھا جی پلیز. جی طارق صاحب السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرید صدیقی آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے نیورنبرگ کا جو ذکر کیا اور آپ نے اپنے خواہش کا بھی ذکر کیا ہے کہ کاش آپ کے اپنی زندگی میں قصور والوں کو سزا پاتے دیکھ سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچا ہے؟ میرے لحاظ سے جو قصور وار تھے تینوں ختم ہو چکے ہیں. لیکن ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنی اجتماعی غلطیوں کو ایک دو بندوں کے ذمے لگا کے خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا کانشنس بالکل کلیئر ہو. پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے ذمہ دار تھے اس کے, سب نے کنٹریبیوٹ کیا. ایک کتاب ہے آگاتھا کرسٹی کی, مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس, اس میں ایک بندہ قتل ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ قتل کس نے کیا, اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں جتنے بھی مسافر سفر کر رہے تھے. نہیں کریں گے میں کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دوں گا. جی یہ آپ رکھ لیجئے, میری باری اس کے بعد ہے. آپ جو ہے تمیز سے بات کیجئے. سوالات جو ہے ہر ایک کے پاس حق ہوتے ہیں پوچھنے کی, تو پھر آپ روک کس طریقے سے سکتے ہیں؟ سمجھ میں آتی نہیں ہے آپ کو چیزوں کے بارے میں, اور اتنے عظیم انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو حق نہیں ادا کر رہے ہیں ان کے سوالات پوچھنے کا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوا کہیں سے. پلیز آپ پوچھ لیں سوال. السلام علیکم طارق صاحب. طارق صاحب میرا نام عمر ہے اور مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے. آپ کی تحریر میں نے پڑھی ہے اور بچپن سے میں پڑھتا آیا ہوں. میرا پورا خاندان آپ کے الفاظ کو پڑھ کے فیضیاب ہو رہا ہے ان تمام باتوں سے. میں نے پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن اور آپ کی روح میں کیا ہوتا ہے جس کی بنا پر آپ لکھ وہ پاتے ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں؟ پاگل پن, دیوانگی اور کمٹمنٹ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خالد ہاشمانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اتنے سفر نامے لکھے ہیں, اٹس آنر فار سندھ کہ آپ اس میں کتاب لکھ رہے ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا کہ جس طرح آپ باقی سفر ناموں میں سفر کرتے رہے, تو سندھ کا آپ سفر کرنے والے ہیں یا کریں گے؟ نہیں, کر چکے ہیں. تو اٹ ول بی آنر. کب تک انشاءاللہ کتاب آئے گی؟ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ یہیں پہ سیشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ جو ہمارا سیشن تھا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اطمینان سے اور توجہ سے اس کو سنا, اور ہم سب مستنصر حسین تارڑ کے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے. ان کے لیے بگ ہیں. اپنے وقت کے بڑے اور مقبول رائٹر آپ کے سامنے ہیں, آپ نے ان کو سنا. بہت شکریہ. وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. میں آپ سب کا مشکور ہوں, اور تارڑ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.